پیٹھ پر روٹی پکا سکتا ہے. کیسی گرمی رہی ہوگی. اللہ کے عشق و محبت کی ایک آگ ایسی اندر وہ رہتی ہے، اگر کوئی چاہے تو میرے پشت پر روٹی پکا سکتا ہے. حضرت اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کے اہلیہ روما سے پوچھا گیا، کہنے لگے ایسا لگتا تھا سینے سے ان کو بو آتی تھی جیسے جلے ہوئے گوشت کی. جلے ہوئے گوشت کے حضرت اکبر کے اس سے بو آتی تھی. کیسا اس محبت کی آگ رہی ہوگی اندر. اب چونکہ یہ سب باتیں الفاظ رہ گئے ہیں، بکواس ہے، فضولیات ہے، یہاں وہاں کی باتیں تصویر کے ذکر موقع نہیں ملتا، لیکن بکواس کرنے کا موقع ملتا ہے، لغویات کرنے کا موقع ملتا ہے، اپنی باتیں وہاں کرنے کا موقع ملتا ہے. حضرات اپنے وقت کی حفاظت کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ بلا ضرورت شرعی لوگوں سے ملاقات کرنے سے باطن کی رونق چلی جاتی ہے. نور طاعت عبادت، نور جو آتا ہے، نور آتا ہے، وہ چلا جاتا ہے. اور جب کیفیت چلی جاتی ہے تو یاد رکھیے جلدی آتی نہیں ہے. روئے دھوئے توبہ استغفار کیا، اب شکایت کرتے ہیں تو روئے دھوئے کیفیت نہیں بنی، تو جو تم نے کیفیت ضائع کر دیا تو کیسے بنے گی وہ. مثال فرماتے ہیں کہ اگر سوکھا پتا ہے، آگ لگے گی، لگتی ہوئی لکڑی جل جائے گی. لیکن گیلا تھا، اس میں آگ لگاؤ تو دھواں ہوگا. اب آپ پانی دے دو درخت کو کہ ہرا بھرا فوراً ہو جائے گا. اب وہ پتا جب نکل جائے گا، سال 6 مہینے جو بھی ہو، پھر نئی کوپل آئے گی تو ہرا بھرا ہوگا. اس کو 5-6 مہینہ ادھر جائے گا. تھوڑا پانی بھر دیتا آپ تو فوراً ہرا بھرا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. یہ حال کیفیات کا ہوتا ہے کہ آدمی جب جو نافرمانی گناہ کرتا ہے، کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو رونے دھونے لگتا ہے، پھر کیفیت نہیں آتی تو مایوس ہو جاتا ہے. تم نے خود آگ لگا دیا ہے، ہرا بھرا کیسے فوراً ہو جائے گا. اس لیے اپنی کوتاہی نہیں برتا. نافرمانی گناہ کرنے سے باطنی رونق جاتی ہے، کیفیات ختم ہو جاتی ہیں. مبارک مہینہ قریب آتا جا رہا ہے. آقا مولا سیدنا حضور پاک چاند دیکھا تو دعا کیا رجب کا، اللہم بارک لنا فی رجب شعبان بلغنا رمضان. اللہ رجب شعبان نے برکت دی، ہم کو رمضان تک پہنچائیے. 2 مہینے پہلے دعا فرمایا تھا. گویا رمضان شریف تیاری 2 مہینے پہلے کرنا چاہیے. تیاری رمضان شریف کو 2 ہوتی ہے، ایک تیاری ظاہری، دوسرے معنوی اور باطنی. ظاہری تیاری تو یہی ہے کہ آدمی رمضان شریف عید کے لیے جوڑا کپڑا ہے، رمضان شریف کے لیے جو ضروریات ہیں، اللہ نے پیسہ دیا ہے، لا گھر میں رکھ دے. یہ شکر لے لو، آٹا لے لو، اور سب چیزیں جتنی ضرورت ہے، پیاز اتنا لے لو، سب چیزیں جو ضرورت چیزیں ہیں جو اللہ نے پیسہ دیا. رمضان شریف پہلے اسے زیادہ دے دو، جتنا گھر والے کہیں زیادہ دے دو، آپ کو بعد میں لانا ہی ہے، پہلے دے دو تاکہ ذہن منتشر نہیں ہوگا رمضان شریف میں یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ. عید کے لیے کپڑا اللہ نے جس کو جس درجے کا دیا ہے، آدمی کپڑا وغیرہ لیتا ہے، جوتا چپل لیتا ہے. اور حدیث شریف میں 13 سنتیں عید کی جہاں بیان کی گئی ہیں، تو شریعت کی حدود میں رہتی ہے اپنے کو بنانا سنوارنا، یہ بھی سنت ہے. فرمایا ہر قوم کی عید ہے، عید ہماری عید ہے. ہمارا عید نہیں، خوشی دن ہمارے لیے ہے. روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. کوئی آدمی عید بقرعید روزہ رکھنے جائز نہیں. اس دن تو ایک کھانے پینے کے دن ہے، آدمی حدود رعایت کے کر کھائے پیے. تو اللہ نے جو دیا اچھا کپڑا پہننا، یہ بھی عید کے روز سنت ہے. سمجھے آپ؟ تو جیسا ہوا لے لو آپ، جیسا اللہ نے آپ کو دیا ہے. ایک بار ہم پڑھتے تھے، پیسے نہیں تھے، تو حفظ کا آخری وہ تھا، ان کا حضرت وہی سال تو نہیں ہے یا وہاں تھا، پڑھ کے آگے صدقہ چلے گئے تھے. ہم سہارنپور سے آئے تو حضرت کے یہاں اعتکاف کریں گے، تو اس وقت ابھی پڑھ کے آئے تھے، پیسے بھی جیب میں نہیں تھے. تو ہم نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے. رحمت اللہ علیہ کو احسان اندازہ ہو گیا، ایک جوڑا کپڑا دیا سلا دو.
جواد بھائی ٹیلر تھے وہاں کے، مدرسے کپڑا بچوں کا وہی سلتے تھے بڑی محبت سے، تو کہنے لگے مولانا ہم جتنا ہو سکتا تھا عید تک ہم زیادہ لے چکے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ رکھ لو، اگر موقع ہوگا سل دینا، تو بہت ہی ہوگا، میری عید تو ہو جائے گی، کپڑے کی عید نہیں ہوگی۔ مگر عید کی نماز پڑھ لوں گا، میں اپنے جو کپڑا پہنے ہوئے ہوں دھو کے استری کر لوں گا، تو عید تو میری تو ہو جائے گی، 2 رکعت نماز عیدگاہ پڑھنے کا اتنا ہوگا، کپڑے کی نہیں عید نہیں ہوگی اور کیا ہوگا؟ تو بڑا منہ دیکھنے لگے، بولے سب سے پہلے آپ کو سل دیتا ہوں میں، ہاں آپ کو جو اتنا وہ ہے سب سے پہلے اللہ نے جو دیا ہے جس درجے کا اس درجے کا کر لینا چاہیے۔ اب جو کرنا ہی ٹھہرا تو رمضان میں کیوں کریں آپ؟ روزہ رکھتے ہوئے تعلیم کا عید کے بعد کا وقت ہے، طاعت عبادات کا وقت ہے، پڑھنے پڑھانے کا وقت ہے، تلاوت کا وقت ہے، اعتکاف کا وقت ہے، تو پہلے کر لیجیے آپ۔ اللہ کے وعدے بندے چھٹی باقی رکھتے ہیں، رمضان شریف میں آپ کے اعتکاف میں آئیں گے تو یہ سال چھٹی بچا کے رکھتے ہیں۔ اللہ کتنا پیار آئے گا، دنیا کے لیے تفریح کے لیے ہاں آدمی چھٹی استعمال کر لیتا ہے، اور لیکن اللہ کے لیے آدمی چھٹی بچا کے رکھتا ہے، استعمال کر لیتا ہے، دونوں میں کتنا فرق ہے دونوں میں۔ تو جو کام کرنا ہے اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پہلے کر لیجیے آپ، رجب ہے، شعبان ہے، تاکہ ذہن فارغ رہے گا۔ حکیم الامت علامہ شریف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو کام کرنا ہے اس کو کر کے اپنے دل کو ذہن کو فارغ کر لو، اس لیے دل فارغ رہے گا، پڑھنا لکھنا چاہو، جو کام کرنا چاہو کر لو گے، اور اگر کام نہیں کیا ذہن میں ٹکرائے گا بھی یہ کام باقی، یہ کام باقی، عبادت کرنا چاہو تو بھی نہیں کر سکتے ہو، اللہ کو یاد کرنا چاہو تو بھی مشکل ہوگا، ذہن میں بوجھ رہے گا ابھی باقی ابھی باقی ہے۔ فرماتے تھے رات کو کوئی بات یاد آئی، ماچس ہو رکھے سرانے رکھتا ہوں، فوراً جلایا، کاغذ پہ لکھ لیتا ہوں میں، تو دماغ کا بوجھ کاغذ پا جاتا ہے۔ راستے میں کوئی بات یاد آئی نوٹ کر لیتا ہوں۔ اللہ درجہ بلند فرمائیں، امت کو سکھا کے گئے۔ فرماتے تھے میں نے کبھی سرہانے بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا ہے، خود پیتانے بیٹھتا ہوں، سرہانے چارپائی ہوتی تھی پہلے چارپائی، اب تو ایسے لکڑی کو پلنگ بنتے ہیں پتہ نہیں چلتا، لیکن خالی آپ تکیہ ادھر رکھیے سرہانا ادھر رکھیے تو ہو جاتا ہے۔ فرماتے تھے میں نے خود ہمیشہ اہتمام کیا پیتانے بیٹھنے کا اور کھانا سرہانے رکھا۔ فرمایا میں نے کبھی روپیہ اللہ کی نعمت بائیں ہاتھ میں نہیں لیا، بائیں ہاتھ میں اللہ کی نعمت ہے نا، کبھی روپیہ بائیں ہاتھ میں نہیں لیا ہے۔ فرمایا میں نے جوتا کبھی دائیں ہاتھ میں نہیں لیا ہے۔ اب اندازہ لگائیے مقام مرتبہ ہر آدمی چاہتا ہے، جیسے تیسے کر لیتا ہے، سمجھا؟ فرمایا میں نے چھڑی کا نچلا حصہ، چھڑی ہے کبھی جو ہے قبلے طرف نہیں کیا، چھڑی کا نچلا حصہ کبھی قبلے کی طرف نہیں کیا ہے، یہ فرماتے تھے۔ اندازہ لگاؤ آپ، بھائی بزرگی کس سے اچھی نہیں لگتی، آدمی حضرات درجات کیفیت ہر آدمی چاہتا ہے، اس نوع کی بہت سی باتیں ملفوظات میں نے پڑھا، اللہ نے کیسا مرتبہ مقام عطا فرمایا، یہ جو اہتمام کیا ان سب باتوں کا۔ ذرا سا دودھ تھا تو ایک صاحب نے اس کو پھینک دیا، ہم نے فرمایا بھائی کیوں پھینک دیا؟ طوطا پلا ہوا طوطے کو دے دیے ہوتے، مجھ کو دے دیتے میں اس کو پی لیتا، تم پی جاتے، پھینک کیوں دیا تم نے؟ فرماتے جس نعمت کے کثیر مقدار کے ہم محتاج ہیں، قلیل کو ضائع کرتے ڈر لگتا ہے۔ ایک ایک چاول میں کتنا چاول بنتا ہے ہم لوگ کھاتے ہیں، ایک ایک چاول بنتے بنتے اتنا ہو جاتا ہے، تو آخر کثیر مقدار اتنا لقمہ ہم کھاتے ہیں محتاج ہیں، تو اس کی قلیل مقدار ضائع کرتے ڈر لگتا فرماتے تھے۔ اللہ کیسی نعمت کے، اللہ نے پھر کتنی نعمت عطا فرمایا، کتنا ترقی دیا، ہم آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے، اللہ کتنی نعمت عطا فرمایا۔ وقت کی برکت کے عالم تھا، 1000 کتابیں لکھا ہے جو پڑھنا ہمارے لیے مشکل،
1000 کتاب کو مطالعہ کر پائے گا. کیسے کتنی برکت تھی وقت میں کہ تصنیف کیا، حوالے دینا، مطالعہ کرنا، ضروری بات کو ترتیب دینا، کتنا وقت اللہ برکت عطا فرمایا تھا. جا رہے ہیں تفریح کے لیے صبح کو، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد چند منٹ کو ترتیب پڑھتے تھے مصلی پر. اس کے بعد الماری چھوٹی کو کھولتے تھے، اس میں ایک پیالہ نکالتے تھے اور کوئی دوا تھی اس کو خود استعمال کرتے تھے. حوض کے پاس جا کر پیالہ خود دھوتے تھے، کسی کو اس میں اجازت نہیں تھی. پیالہ دھو کر اندر رکھ دیتے تھے، پھر تشریف جاتے تھے تفریح کے لیے، مشی کے لیے. مولانا رسول احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت کے خلیفہ تھے، دارالعلوم دیوبند کے بڑے مدرس تھے، اولیاء کے مدرس تھے. ایک بار کہنے حضرت عمر تو آپ کی ماشاءاللہ بہت ہے، لیکن عمر کے حساب آپ کی صحت بہت اچھی ہے. بالقوا کمزور ہوتے ہیں، آدمی بوڑھا ہوتا ہے، اس کے حساب سے پھر حالات اس کے، عمر کے حساب سے آپ کی صحت بہت اچھی ہے. اس میں راز کیا ہے؟ آخر آپ کیا کرتے ہیں؟ اتنی عمر میں بڑھاپا اور عمر اتنی اچھی ماشاءاللہ، اتنا کام کر لیتے ہیں آپ. ارشاد فرمایا 2 باتوں کا اہتمام کیا ہے، 2 باتوں کا اہتمام کیا ہے. ایک تو جس چیز نے نقصان کیا اس کو دوبارہ استعمال نہیں کیا. کھانے پینے میں اب میدا کمزور ہوا عمر کے حساب سے، آپ مرکن چیزیں کھاتا ہے، پھر میدا ہو جاتا ہے، ہضم کرنے میں سوئی ہضم کبھی. فرمایا جس چیز نے نقصان کیا ہے دوبارہ اس کو استعمال نہیں کیا ہے. دوسرے فرمایا صبح کی مشی، چہل قدمی کبھی نہیں چھوڑا. ایک منزل قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے تھے، درمیان کوئی بات یاد آئی کاغذ قلم پر نوٹ کر لیتے تھے. ایک بار صبح کو جا رہے تھے اکیلے، ایک غیر مسلم پٹواری، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ فرمایا مچھلی کی چہل قدمی کے لیے. جنگل کی طرف جا رہے ہیں آپ؟ فرمایا ہاں. آپ کو معلوم نہیں ہے؟ فرمایا کیا؟ کہنے لگا آپ تو قتل کے مشورے ہوتے ہیں. وہ آزادی کا زمانہ قریب تھا، تو جب یہ ایم ایل اے ایم پی کھڑے ہوتے ہیں نا، پردھانی کرتے ہیں، یہ جاہل لوگ جو ہے جان دے دیتے ہیں. ارے وہ عہدہ اس کو ملے گا، وہ جیت جائے گا تو آپ کو پوچھنے بھی نہیں آئے گا. ہم آپ اپنے خاندان گھروں میں لڑائی کر لیتے ہیں، گالی گلوز کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں. کبھی کوئی پوچھنے آیا کہ ہم تم نے ہمارے لیے مار پیٹ کیا، یہ لے لو؟ عقل ماری جاتی ہے، گھروں میں لڑائی کرتے ہیں. میں وطن میں جاتا ہوں، کہا تو دیکھو تم جس کو چاہو ووٹ دو، ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہتے، لیکن لڑائی جھگڑا مت کرو، تن پاری تانا مت کرو، آپ نے لڑائی جھگڑا کر کے نہیں کرو. یہ گاؤں گورکھپور میں ہے، وہاں گیا ہوں میں، وہاں اسلام صاحب کلوہی بازار، وہاں ان کی دکان ہے. محمد عبداللہ صاحب کے ساتھی تو وہاں علاقے ہم کو لے گئے، تو اپنے گاؤں میں لے گئے. کہنے 2 مسجدیں ہیں، دیوبندی بھی ہیں بریلوی بھی ہیں. کبھی دونوں کھڑے ہوتے ہیں اور معمولی اس سے ہار جیت بھی ہوتی ہے، لیکن جو جیت جاتا ہے، مدرسہ بھی ان کا ہے الگ، مسجد ان کی الگ ہے، لیکن جو جیت جاتا ہے پردھانی کے الیکشن میں، پورا گاؤں کہتا ہے ہمارے پردھان اب یہی ہیں. جو جیت گئے کہ کوئی بریلی دیوبندی جھگڑا اس میں نہیں پیش آتا. بریلی بھی کہتے ہیں ہمارے پردھان یہی ہیں، دیوبندی تو کیا ہوا، مگر گاؤں میں جیت گئے نا، ہمارے پردھان یہی ہیں. اور اگر بریلی جیت گیا تو دیوبندی بھی کہتے ہیں ہمارے پردھان یہی ہیں. 17 سال ہو گیا ہے، اب تو پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، پولیس اس گاؤں میں نہیں آئی. لاکھوں نہیں کروڑ روپے امت کے بچ گئے. کوئی بات پیش ہوتی ہے چلو پردھان کے پاس چلو، تو بڑے کس لیے بنائے گئے ہیں؟ وہ بھی مسلمان ہیں،
جبکہ آج دن لڑائی جھگڑا مار پیٹ آپ سنتے رہتے ہیں، کتنی مار پیٹ، کتنی لڑائی جھگڑا، کتنے مقدمے کیا کیا ہوتے ہیں دیوبندی بریلوی میں جگہ جگہ. کیسے ایک بار کوئی بات کسی نے NC لکھا دیا تھا، پیروی نہیں کیا، وہ بھی ختم ہو گیا. کہنے لگے بہت جی خوش ہوا، 17 سال ہو گئے، بولے پولیس اس گاؤں میں نہیں آئی. اندازہ لگائیے. تو آخر اختلاف ہے نا، لڑائی جھگڑا مار پیٹ کا نہیں، دیہاتوں میں دیکھتے ہیں، وہ بھی ایک گاؤں ہے. میں کہا بھائی وہ بھی آخر مسلمان ہیں، لیکن اب آپس میں ایک ہم خیال بھی ہیں، اجدا کروا رشتے ہیں. کیا ایسا مار پیٹ لڑائی جھگڑا ہو کس کے لیے؟ دوسرے کے لیے. تم کو یہ نہیں کہ ہم کو ان پرانی مل جائے گی دوسرے کے لیے. میں کہا کیا فائدہ اس میں. ایک بار وطن میں ہم تھے تو الیکشن زمانہ جو ہے آیا، ہم کہا بھائی جو جیت جائے، جہاں ووٹ گنی جاتی ہے نا، وہیں مٹھائی کھا لے. گاؤں میں آ کے کوئی وہ بنانا، جلسے جلوس کرنا، نعرے بازی کرنا، دوسرے چڑھانا، یہ کوئی نہیں کرے گا. تو غیر مسلم کہتے کون مولانا صاحب آئے ہیں گاؤں میں، نہ جلوس نکالنے دیا، نہ وہ کرنے دیا، نہ وہ خوشی جو ہوتا ہے. میں دل ایک تو ہار گیا، دل دکھا ہوا ہے. تم جا کے سامنے اس کے نعرہ بازی کرو، دل دکھاؤتے کیا ہے؟ کچھ بول دے گا، تم بول لڑائی جھگڑا آپس میں ہوگا، تمہارے پیسے مسلمانوں کے مقدمے میں خرچ ہوں گے. امت میں صلاحیت ہے، اللہ نے صلاحیت امت میں دیا ہے. تو جو جہاں کا بڑا ہے، جس طرح کا بڑا ہے، حکمت سے، محبت، پیار سے یہ سب کرنا چاہیے. تو بات کہاں چلی گئی میرے بزرگوں دوستوں. اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو. فرماتے تھے کہ وہ زمانہ آزادی کا تھا، مسلم لیگ الگ اور کانگریس الگ، جو جیسے ہوتے تھے، گالی گلوچ، مار پیٹ، کفر کے فتوے، الزام لگانا جھوٹا، کیا کیا واقعات پیش آتے تھے. ہمارے بڑے سب صبر و ضبط کرتے تھے. نیچے کے لوگ گالی گلوچ دینا، الزام لگانا، تہمت لگانا. حضرت خطوط آئے تھے بعض جگہ سے قتل کے دھمکی کے. تو آپ کو معلوم نہیں آپ اکیلے جا رہے ہو جنگل میں؟ فرمایا معلوم ہے. پھر آپ اکیلے جا رہے ہیں، کوئی ساتھ میں نہیں. فرمایا ایک بات اور معلوم ہے. ہم نے فرمایا ایک بات اور بھی معلوم ہے. اس نے کہا کیا؟ اشارہ اس کو کیا سمجھاتے؟ فرمایا ان کے بغیر مرضی کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. غیر مسلم تھا نا، آپ جائیے، آپ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آپ کو جو وہ ہے آپ جائیے، آپ کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. غیر مسلم نے کہا. ہماری نگاہ مخلوق پر ہوتی ہے، تذکرے مخلوق کے ہوتے ہیں. فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے ایسا کیا، ہم تو یہ ہمارا معاملہ ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، مجھ کو نصیحت کر دیجیے، مگر مجھ سے کوئی بات لکھیے، آپ کوئی خط لکھیے، نصیحت لکھ دیجیے، مختصر کوئی بات لکھیے. انہوں نے لکھا کہ جو آدمی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، وَكَلَهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ اس کو مخلوق کے حوالے کر دیتے ہیں. مخلوق کو راضی کرنے کے لیے آدمی اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اللہ تعالی اس کو مخلوق کے حوالے کر دیتے ہیں. اور جو آدمی اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کرتا ہے، کفا اللہ اس کی کفایت فرماتے ہیں. اللہ اس کی کفایت فرماتے ہیں. اللہ ہیں. اتنے واقعات اللہ کے لیے کرنے والوں کے. تو میرے بزرگوں، اتنی سارے دینی کام کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ شانہ نے کتنا ان سے کام لیا. ہم لکھتے ہیں ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، بعض لوگ دینی کام کرتے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد ان کا تذکرہ نہیں ہوتا، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، یاد بھی نہیں کرتا ہے. بعض لوگ دینی کام کرتے ہیں، دنیا جانے کے بعد ان کا تذکرہ تو لوگ یاد کرتے ہیں. آخر کیوں؟ یہ سوال قائم کیا ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ سارے رحمۃ اللہ علیہ دونوں میں کوئی ہے قدر رجحان؟ تو کتاب دیکھا تھا، اب یاد نہیں رہا کس کتاب میں دیکھا. فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ دینی کام کرتے ہیں، شہرت ہو جائے، ناموری ہو جائے، لوگ ہم کو یاد کریں،
ہمارے بعد ہمارا تذکرہ ہو، اس کے مرنے کے بعد اللہ تعالی بھلا دیتے ہیں، کوئی یاد بھی نہیں کرتا، تذکرہ بھی کوئی نہیں کرتا۔ اور جو لوگ اخلاص سے دینی کام کرتے ہیں، ناموری برائی شہرت نہیں چاہتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مرنے کے بعد ان کے نام کو باقی رکھتے ہیں۔ ہمارے اکابر ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ، اللہ اکبر، اکابر کے اکابر سارے ان کا حوالے دینا، کتاب سنانا، ان کا بیان کرنا، واقعات اللہ دل میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اللہ درجہ بلند فرمائے، نہ کوئی اولاد ان کے تھی، نہ کہیں کے شیخ العزیز تھے، نہ کسی جماعت کے جمعیت کے ذمہ دار تھے، ایک قصبہ تھا، تھانہ بنوا رہتے تھے، لیکن سارے عالم میں ان کی شہرت ہوئی۔ میں کتاب دیکھ رہا تھا، علی مثال نے کتاب لکھی ہے، تاریخ دعوت و عظیمت، مدینہ شریف میں ہمارے دوست وہاں رکھی رہتے، میں اس کو تھوڑا تھوڑا تو کتاب لیا، تو میں کہا ایسے مجھ سے خیال آیا لاؤ دیکھوں حضرت تذکرہ میں ہے کہ نہیں کسی لائن سے بھی۔ تو آخر میں لوگ اشعریہ لکھتے ہیں نا، کن کن شعروں کا تذکرہ آیا، کن کن نام کہاں اس میں آیا، کس صفحے پر کہاں کہاں، پورا کتابیں بعد میں جو تحقیق کتاب کھولنے اس طرح آخر میں لکھ دیتے ہیں، کون نام کتنی بار آیا، کتنے صفحے پہ آیا، اس طرح۔ تو میں وہی دیکھنے لگا، آخر میں اس جگہ دیکھا سائنم پراج تذکرہ لکھا فلاں فلاں جگہ، آدمی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی اس پر لکھا، حوالہ دیا، کہاں تاریخ دعوت عظیمت، پرانے بزرگوں کے واقعات اور حضرت تذکرہ۔ ایک آدمی کہنے لگا میں تھائی لینڈ گیا تو ممبر پر دیکھ نماز پڑھنے کا کوئی کتاب رکھی ہوئی ہے، عالم تھے، شوق ہوا ذرا دیکھوں میں، اور کتاب رکھی ہوئی ہے۔ تو کہنے لگے کہ جب میں گیا کتاب اٹھایا تو خطبات الاحکام، تھائیلینڈ نے جمعہ خطبات جمع کیے ہیں، میں اسی میں پڑھتا ہوں، میں کرتا تھا اسی میں سناتا تھا۔ کہنے لگے اللہ ان کا درجہ بلند فرمائے، کہاں تھائی لینڈ ہے جہاں اردو کوئی وہ بھی نہیں ہے، خطبات الاحکام کی دیکھو یہاں پر رکھی، خطبات سے پڑھا جاتا ہے، اللہ قلوب میں ڈال دیتے ہیں۔ ندوہ کے طلبہ فارغ ہو رہے تھے شعبان میں، کل میں گیا تھا مدرسے میں، میں کہا بیٹا مجھ کو موقع نہیں ملے گا، کچھ باتیں میری سن لو، چھٹی میں کیا کرو گے، جا کے چھٹی میں کیا کرو گے، چھٹی ہو گیا جائے جلتا ہوگا، رمضان تو میں نے چھٹی ہوتی ہے ہمارے مدرسوں میں تقریباً، تو کیا کرو گے؟ تو تھوڑی باتیں ان سے کیا۔ حضرت علی ندوی رحمۃ اللہ نے ندوہ میں طلبہ سے بیان کیا، فرمایا 4 باتوں کا اہتمام کرو، 4 باتوں کا اہتمام کرو۔ ایک تو فرمایا کسی کے ہاتھ پر ہاتھ دے دو اور کسی سے بیعت ہو جاؤ۔ بیعت ہونا اب رسمی چیز ہو گئی ہے، بیعت ہو گئے، مرید بن گئے، لیکن اطلاع و اتباع نہیں کرتے ہیں تو نفع نہیں ملتا۔ کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اپنا مرض بتاؤ، جو دوا کہیں گے اس کو استعمال کرو، نفع اللہ دیتے ہیں۔ تو کوئی پیر نفع نہیں دیتا، نفع اللہ دیتے ہیں۔ ہاں اپنی بات بتاؤ گے، ریا ہے، کبر ہے، عجب حسد ہے، کینہ کپٹ ہے، بتاؤ گے تو علاج بتائیں گے۔ جیسے ڈاکٹر دوا دیتا ہے، شفا اللہ دیتے ہیں، تو نفع اللہ دیتے ہیں۔ پیر کے بس میں نہیں نفع دے دے، نفع اللہ دیتے ہیں۔ جو اطلاع اتباع کی پابندی کیا، حالات بتاتے رہے، عمل کرتے رہے، ان کو اللہ نے ترقی دیا، ان کو خاص مرتبہ مقام ان کا اللہ تعالیٰ فرمایا۔ اب وہ لوگ رسمی طور سے تو بیعت ہو جاتے ہیں، لیکن کیونکہ حالات بتاتے نہیں، بتاتے تو عمل نہیں کرتے، نتیجہ نکلتا وہی بات دوبارہ پھر پوچھیں گے، بھائی ڈاکٹر صاحب نے لوگ بخار ہے دوا دے دیں گے، پھر آؤ بچے بخار پھر دوا دے دیں گے، وہی دوا دیں گے نا۔ اب تم دوا کھاؤ گے نہیں، ڈاکٹر صاحب ذمہ دار ہیں کیا؟ تو پوچھیں ایک بار، بات تاریخ کی بات پوچھتے ہیں، عمل کے چونکہ انہیں ارادہ نہیں ہوتا، پوچھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو علاج پوچھنے سے آپ مطمئن ہو گئے تو پھر نفع تھوڑے ہوگا، دوا تو کھانا پڑے گا۔ ہمارے بڑے مشقت محنت کرتے تھے اور اس پہ پابندی کرتے تھے۔ ایک آدمی لمبا خط لکھا مجھ کو، میں بہت ساری باتیں لکھا، مگر 3 باتوں پہلے عمل کر لو پھر باقی پوچھنا۔ کوئی آموختہ تھوڑے کہ آموختہ تم نے سنا دیا تھا مرد ہے، عمل نہیں کرو گے، اب سمجھ لو ہاں علاج تو لکھا ہوا ہے، جب چاہے کر لیں گے۔
میں 3 باتوں عمل کر. ایک عورت نے خط لکھا بنگلور سے, میں وہیں تھا, اور ڈاکٹر ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے, اور اللہ نے بڑی فکر دیا ہے, بڑھاپے میں پڑھنا شروع کیا قرآن شریف وغیرہ سب. تو میں نے کہا میں 3 باتوں نشان لگایا, ہم باتیں پر اس کا علاج جو یہ لکھتا ہوں اس کو عمل کر لو, باقی پھر بعد میں پوچھنا, ایسا جو ہے نفع اللہ دیں گے انشاءاللہ. تو رسمی طور سے لوگ بیعت ہو جاتے ہیں, اپنا مرض نہیں بتاتے ہیں. حضرت خواجہ عبدالعزیز مطلوب رحمۃ اللہ علیہ, میں نے خطوط ان کے پڑھے ہیں. سمجھا, ماں عبد الرحمان صاحب کامل پوری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم صدر مدرس تھے. اتنی اچھی ان کی استعداد تھی, شیخ فرماتے ہیں میری عربی اردو کتابوں نے انہوں نے نظر ثانی کیا, کاٹ چھاٹ کیا, شیخ بھی لکھتے ہیں, اللہ نے وہ مقام ان کا عطا فرمایا تھا. تھانہ بون خط لکھا تھانی رحمۃ اللہ علیہ کو, مرض لکھا, حضرت نے جواب دیا, عمل کیا, پھر مرض لکھا, پھر جواب دیا. گئے نہیں تھانہ بون, مرض لکھتے گئے, جواب آتا عمل کرتے گئے. پھر کتنے چھٹی ملی سال کے بعد یا کب, تھانہ بھون گئے. اور تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب انہوں نے مسافہ کیا, ہاتھ پکڑا, تو وہاں سے وہاں تک لے گئے. فرمایا بھائی اگر کوئی اللہ کا نام لے تو میری طرف اجازت ہے, بیعت کر لینا. کہ حضرت میں تو خود ہی نہیں بیعت ابھی ہوا ہوں آپ سے. بھائی حالت لکھتے رہے نا, خط حالت لکھتے رہے, جواب عمل کرتے رہے. سر میں تو خود ہی نہیں بیعت ہوا ہوں. پہلے خلافت ملی, پھر اب بیعت ہو جاؤ, تب بیعت ہوئے. پہلے خلافت ملی, پھر عمل کی دنیا یہ ہے. یارو تمنا دنیا نہیں ہے, خوش ہو گئے بھائی بات سن لیا, دل اشد کرنے لگا, عمل کا بدل نہیں. عمل کریں گے تو نفع اس کا ملے گا. 3 باتیں ترقی سے رکاوٹ بنتی ہیں. ایک تو کشر, سستی کاہلی, اب پوچھیں گے, اب بولیں گے, تب کریں گے. دوسرے عار, شرم, کیسے کہیں, کیسے بولیں. کتنے لوگ جانتے بوجھتے, دن کے رات ہم کو 4 آدمی سلام مصافحہ کرتے ہیں, لوگ دیندار سمجھتے ہیں. ایک آدمی بوڑھے میاں رونے لگے میرے پاس بیٹھ کے, بہت بوڑھے آدمی. کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگے کیا بتاؤں, نفس ایسا غالب ہے کہ اپنے شیخ کو پوری بات نہیں لکھنے دیتا, چال چلتا ہے, پوری بات نہیں لکھنے دیتا, تو میری اصلاح کیسے ہوگی؟ تو رونے لگے. پہلے مجھ کو وقت رہتا تھا, حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے میرے وہاں جانے کو لوگ آنے جانے لگے, بیعت ہونے لگے بہت سارے لوگ. تو میں ایک تو لفافہ اور ایک انتردیسی خوب مانگ کے رکھتا تھا. خط لکھتے ہو شیخ کو تو چپ, چلو ابھی لکھو. انتردیسی میں جگہ چھوڑ کے لکھو, اپنا پتہ لکھ اندر ڈال دو, اوپر پتہ میں لکھ دوں گا, جواب آ جائے گا. ایک صاحب لکھ دیا, لوگ کبھی کبھی مجھ کو امام بنا دیتے ہیں. میں کہا تم کو لکھنا چاہیے, میری نماز فجر قضا ہوتی ہے, تم فجر میں آتے ہو کیا؟ تو چپ. اچھی بات تو اچھا لگتا ہے نا, تعریف ہوگی, واہ واہ ہوگی, وہ تو آدمی لکھ دیتا ہے. اور یہ نہیں نماز فجر روز قضا ہوتی وہ نہیں لکھتا. کوئی علاج. کہ ڈاکٹر صاحب بیعت ہوئے, تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اپنا معمول مجھ کو بتا دو, اپنا معمول بتا دو مجھ کو, کیا آپ کا معمول ہے؟ تو کہیں لکھا انہوں نے, نہیں زبانی کہا کہ فجر کی نماز میری قضا ہوتی ہے, رات کو 2-2:30 بجے آگے سوتا ہوں, آنے کے بعد جو ہے کھاتے پیتے سو دھوائے میں, پھر فجر قضا ہو جاتی ہے, اور آتا ہوں دواخانے جا کے 2-2:30 بجے تو اثر کی جماعت چھوٹتی ہے. فجر قضا ہوتی اور اثر کی جماعت چھوٹتی ہے, انہوں نے لکھا. میں کہا ڈاکٹر صاحب یہ نہیں چلے گا, اللہ کے تعلق جوڑا ہے نا, مؤذن صاحب کو 300 روپیہ مہینہ دو کہ فجر کے اذان ہونے کے بعد ہم کو گھنٹی بجاؤ, فجر کے اذان کے بعد ہم اٹھ جائیں تو پابندی کرنے لگے. آئے کہنے لگے کبھی عادت ہو گئی نا, اچھا ٹھیک آتا ہوں میں, کبھی ایسا وہ سو گئے. میں کہ ان سے کہو کہ جب تک میں باہر نہیں آ جاؤں آپ بیل بجاتے رہو. کبھی کبھی فجر ہمارے یہاں پہنچ جاتے. آدمی سونے والا آدمی, صبح کو 10 کو اٹھنے والا, سمجھا آپ, اب وہ عادت ہو گئی. اب آدمی علاج ہی نہیں کرے, اور بزرگی مل جائے, لوگ نہیں کہنے لگے ہم یہ کرتے, اپنی خالی آدمی اچھائی بیان کرے.
حضرت شاہ اسرار رحمۃ اللہ ایک آدمی لکھا، اپنی اچھائی لکھا، فرمایا کہ جو ہے بڑھیا مال بازار میں بیچو. ارے یہاں تو علاج کرانا تو لکھو کیا کمی کوتاہی ہے. سمجھے آپ؟ کمی کوتاہی وہ بتاؤ نا. تم کو جو اچھے ہو تو پھر یہاں نے کیا کرو، تم کو ہے اچھے بنے تو چپ ہو گئے. خط لکھا ہے بزرگ کے ایک آدمی نے خط لکھا، ایک نقل لکھا ایک صاحب کی، انہوں نے جو حالات لکھے تھے اس پر ان کو اجازت مل گئی تھی، وہی حالات نقل کر کے انہوں نے لکھ دیا. اللہ جن کو کام دیتے اس کی فہم دیتے ہیں، کام دیتے ہیں ان کو اللہ اس کی فہم دیتے ہیں. اب انہوں نے جو ہے لکھا، اللہ نے فرمایا کام میں لگو. سمجھے آپ؟ سمجھے ان کو خلافت مل گیا، خلافت مل جائے گی. یہ ایک آدمی تھے مسلم حنیف صاحب نے سنایا، شاہ اسرار رحمۃ اللہ انتقال کے بعد کسی گاؤں کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے اسے گاؤں تکیہ بنایا. سمجھے آپ؟ اور ایسا رکھا، بیٹھے اور بچوں کو سامنے بٹھایا، اور حضرت کبھی کبھی ایسا کر دیتے تھے. حضرت کو تھا کہ ایک کیسی تاریخ ہوتی تھی، اس کو کہتے لوگ پہچان نہیں سکے کیا کیف ہے. علی خانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ عجیب بات ہے، آخر میں آنے جانے والا، حضرت کا حاضری دینے والا، لیکن اس خالص کی وجہ سے آواز سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن مجمع پورا متاثر ہوتا تھا. عجیب باتیں تھی، پورا مجمع آواز نہیں سمجھا، لیکن کیا کیسے اندر کوئی. اس پہ میں جگہ بیان کیا، نکاح تھا، بیان کیا، پروفیسر صاحب کے لڑکی کا نکاح تھا، ادھر وہی پروفیسر صاحب ادھر بھی تھے، اور تھوڑا تو سنتیں اس کی تھوڑی جو اللہ توفیق دیتے بیان کیا ہم نے. تو وہ پروفیسر صاحب تھے، آئے تھے، جماعت کے ذمہ داروں میں تھے، اور اللہ سے بڑا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. حیدرآباد کے رہنے والے اصل میں تھے، لیکن یہاں پونا کالج میں وہ تھے. تم کس سے بیعت ہو؟ میں کہا پہلے شاہ ولی اللہ صاحب. حضرت سے تم بیعت تھے؟ شاہ ولی اللہ صاحب سے. میں نے کہا تو میرا ہاتھ چومنے لگے کہ میں علی گڑھ پڑھتا تھا، حضرت تشریف لائے تھے علی گڑھ، تو آئے شاستر صاحب نے اور لوگوں نے کہا حضرت طلبہ ہیں بیچارے، آپ دعا کرا دیجئے. پوری مسجد بھر گئی. شہرت تو بہت ہو گئی تھی، علی گڑھ یونیورسٹی میں بزرگ آئے ہوئے ہیں، اور وہاں کے سارے ذمہ دار حضرت کے آتے تھے. اگر اسلام اللہ صاحب جو ہے وہاں کے طبیہ کالج کے پرنسپل تھے، حضرت کے خلیفہ بھی تھے. حضرت عائشہ صاحب پہلے بھیج دیا تھا، تم جاؤ لوگوں کو سمجھاؤ، تو اس لیے شہرت ہو چکی تھی. کہنے لگے طلبہ سے پوری مسجد بھر گئی. حضرت نے خالی ایسا ہاتھ اٹھایا اور زبان سے کوئی جملہ نہیں کہا. پورا مجمع ایسا تڑپ تڑپ کو رو رہا تھا. میں تو حیران تھا، اس شخص نے کیا دلوں میں آگ بھر دی. ہاتھ اٹھایا خالی، اور کیا کیسے سفر ہو گئی. اللہ درجہ بلند فرمائے. اور وہ سمجھے تندین نقل کیا، نہ کوئی آیا نہ کوئی پوچھا. آخر وہ سب گاؤں تکیا ان کا گیا، سب چلا گیا، وہ چلے گئے. ظاہرداری نہیں چلتی اللہ کے، حقیقی دینداری چلتی ہے. ظاہرداری نہیں چلتی اللہ کے ہاں. سمجھا؟ نقل آدمی کر کے وہ بن جائے، نہیں ہوگا. تو میرے بزرگوں، خط لکھا ہے احسان تھانی رحمۃ اللہ علیہ کو، تسبیح، تہجد، ذکر وغیرہ پابندی، فرمایا جاؤ کام میں لگو. پھر خط لکھا، وہی اعمال، جاؤ کام میں لگو. شاہ ولی اللہ فرماتے تھے میرے پاس پوچھتا کیا پوچھے ہیں، وہاں کی زبان مشدد بولتے ہیں نا، وہاں کیا پوچھے ہیں. تہجد میں پڑھوں ہوں، اشراق چاس میں پڑھوں ہوں، تلاوت میں کروں ہوں، کیا پوچھے ہیں. فرمایا تم جانو، تم بڑی دو پیر ہیں، میں جانوں کیا پوچھے ہیں، ان سے پوچھو. سمجھے آپ؟ یہ حضرت فرماتے تھے. حضرت نے فرمایا حکیم مصطفیٰ صاحب 100 خط لکھو. کتنا؟ 100 خط لکھو حکیم مصطفیٰ صاحب کو. اب اس نے جلدی 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 خط لکھ کر پیش کر دیا. جب 100 خط ہو گیا تو لے کے آیا 100 خط. حضرت نے کیا وقت برکت، جلدی 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 سب پر نگاہ ڈال لیا. فرمایا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ کام میں لگو. اب وہ سمجھ گیا کہ جو ہے میرا راز جب تک نہیں ہوگا اس کو آگے نہیں بڑھائیں گے. آ کر کہتا حضرت آپ کے فلاں اسٹار کا جو ڈاکہ پڑا تھا اس کا سرغنہ نہیں تھا، ڈاکو کا سردار تھا، وہ ڈاکہ ڈال چکا تھا. تصویر تلاوت سے مطمئن تھا، تصویر تلاوت پر اپنے. آپ کیا پوچھے ہیں؟ ہم جاب
اللہ والے کی نگاہ سمجھو اللہ ایک نگاہ دے دیتے ہیں. جہاں پانی سے دشوار تر کارے جہاں بھی نہیں، جگر خون ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. جگر خون ہو تو چشمے دل میں، اگر خون کرنا پڑتا ہے تو چشمے دل میں نگاہ پیدا ہوتی ہے. سمجھا؟ ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پر ہوتی ہے. آگے کیا ہے؟ ارے اللہ اقبال سے بہت مشہور کے زمانے میں لوگ بہت پڑھتے تھے. سمجھا؟ بڑی مشکل ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. سمجھے؟ اللہ اقبال کے شعر ہے، بڑی مشکل ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. اللہ کی نگاہ اللہ والوں دے دیتے. سمجھا؟ وہ نہیں ہمارا ایک ظاہر کرتے، وہ ستاری معاملہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں. اس نے آگے اقرار کر لیا. خیر میں ڈاکو سردار نہیں تھا جو آپ کے یہاں سب کے سمجھ میں آیا کیا پوچھے ہیں. سمجھے آپ؟ تصویر تلاؤ ایسے معین بنتی ہیں، لیکن گناہ نافرمانی ایمانے بنتا ہے. سمجھے آپ؟ ترقی کیسے ہوگی؟ آدمی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی گناہ بھی کرتا رہا کرے. سمجھے بزرگ بن گئے، ہم اللہ والے بن گئے، ہم خیالت بھی کرے. سمجھے آپ؟ ایک صاحب آئے چوری کیے ہوئے تھے، صاف صاف بات اپنے شہر کو کہہ دیا کہ میں چوری کرتا تھا، پہلے مرید ہونے آیا ہوں. ہم فرمانے لگے جاؤ جہاں جہاں چوری کیا ہے سب کو معافی مانگو اور ادا کرو، پھر آؤ. وہ گیا، سچا تھا نا، طلب سچی تھی. اب جا کے اقرار کرنا آسان بات ہے کیا؟ ہم نے آپ کے یہاں چوری کیا تھا، پیسہ لے لیجئے. دل کی سچائی جو ہوتی ہے نا وہ آدمی کو دل پر اثر کرتی ہے. کتنوں نے معاف کر دیا، کتنوں نے کچھ لے لیا، کچھ چھوڑ دیا، بعد میں کل لے لیا، کسی نے برا بھلا بھی کہا، اتنا نقصان کیا تم نے. آئے کہنے لگے کل جائیداد بیچ کر اتنا تھا، اتنا بچا ہے، باقی سب کو دے دیا. فرمایا خط لاؤ، جوابی خط لکھ کے لاؤ، جوابی خط لکھ کے لاؤ، میں خط لکھوں گا سب کو کہ تم صحیح کہہ رہے ہو کہ ایسے جھوٹ بول رہے ہو. وہ جو ہے جوابی خط لے گیا، جوابی کارڈ ہے نا، جوابی کارڈ چلتا تھا زمانے میں، وہ لے کے آیا. حضرت یہ جوابی کارڈ اللہ ہوتا اخلاص اثر پڑ گیا. اس کے اخلاص دل پہ اخلاص اثر پڑا. ہمارا دل گواہی دیتا تم نے سب سے معافی مانگ لیا، دل گواہی دیتا ہم نے بیعت کر لیا. اس کو دل پہ اثر بات ہوگی نا. سچا آدمی انہوں نے تو چال بازی لوگ کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں. تو لوگ کیسی قربانی دے چکے ہیں. ابو رشبلی رحمۃ اللہ علیہ گورنر تھے. گورنر کا کیا مقام ہوتا ہے، لیکن جب گئے شیخ کیا بیعت ہونے، فرمایا آپ ایسا کیجئے 1 سال تک گندھک کی دکان کھولیے. گندھک جانتے ہیں کتنی بدبو ہوتی ہے؟ 1 سال تک، 1 سال تک گندھک کی دکان. جو گورنر رہ چکا ہو، عطر میں بسا رہتا ہو، لیکن جب طلب سچی ہوتی ہے ہر قربانی دینا آسان ہوتا ہے. ہم لوگ رسمی طور سے کرتے ہیں، مثال خلاف بات آئی تو آدمی بھاگ جاتا. سمجھے آپ؟ سچی طلب تھی، اب دکان کھول لیا. ایسا کرو، یہ کرو، اور بڑا ڈالا دے دو، چھوٹا کر دو، کم ہے. آپ سب برداشت کیا. سال پورا ہو گیا، شیخ کے پاس پہنچ گئے. ہم اچھا آپ کس نے بلایا آپ کو؟ اب دن گن رہے تھے سال پورا ہو جائے اس لیے آگے بلا بلائے آ گئے. اللہ اکبر. جاؤ 1 سال اور کرو. 1 سال گورنر ہو کے کیا، پھر دوبارہ اب آدمی دل میں اعتراض کرے. اور پھر کہاں کیوں تھا کہ 1 سال تک کرو، 2 سال کہہ دیے ہوتے ہم آپ، مگر سچے لوگ تھے. اب 1 سال اور جب پورا ہو گیا تو نہیں آئے. شیخ نے بلایا، تب آئے. فرمایا 1 سال تک آپ لوگوں کے گھروں پر روٹی مانگو، مانگ کھاؤ، جو ہزاروں کو کھلاتا ہو. اب کوئی کہتا ہے دیکھ تو کٹے جوان ہو، شرم نہیں آتی، مانگتے مانگتے پھرتے ہو، کچھ کماتے ہوئے نہیں ہو، کچھ کرتے نہیں ہو. کوئی کچھ دے بھی دیتا تھا. نفس کتنا بوجھ نفس پڑا ہوگا، جا کے ہاتھ مانگنا تو کھلانے والا. لیکن جب پہلے لوگ سچے ہوتے تھے، پہلے لوگ جو ہوتے تھے سچے ہوتے تھے، جو وعدہ کرتے پورا کرتے تھے، جو بڑے کہتے مانتے تھے. گئے اور جانے کے بعد
ایک سال ایسا کیا. پھر حضرت نے فرمایا اب جاؤ، تم گورنر رہ چکے تھے، لوگوں نے ظلم کیا ہوگا، زیادتی کیا ہوگا، حق تلفی کیا، دل دکھایا ہوگا، کیا معافی مانگ کے آؤ. اب یہ 3 سال کو 4تھے سال آ گئے. اب جا کے سب سے معافی مانگا، معاف کر دو. 4 سال کے بعد، مجاہدے کے بعد، شیخ ان کو اجازت دیا. تو ابو بکر شبلی نام کہتے ہیں عظمت محبت سے لیتے ہیں، کہتے ہیں عظمت محبت آدمی نام لیتا ہے. شبلی رام کو جنید شبلی کے ساتھ نام لوگ لیتے ہیں، جنید شبلی. سمجھے آپ کیا مقام تھا. آج یہ راستہ کھلا ہوا ہے بزرگوں دوستوں، آج یہ راستہ کھلا. مجاہدہ شرط ہے. میرے حضرت رحمۃ اللہ نے کئی بار واقعہ سنایا کہ پہلے لوگ جو بڑے جو کہتے مانتے تھے، وعدہ کرتے پورا کرتے تھے، منمانی نہیں کرتے، چال بازی نہیں کرتے تھے. حضرت قصہ سناتے تھے، ایک چور ایک بزرگ کے یہاں آیا، حضرت میں چور ہوں، چوری کرتا ہوں، بیعت ہونے آیا ہوں، اس کو بیعت کر لیجیے، مرید کر لیجیے، کل کروں گا جو آپ کہیں گے، ایک چیز اس چوری کی اجازت اس کو دے دیجیے. سمجھے آپ؟ صاحب بات، حضرت میں مرید ہونے آیا ہوں، مجھ کو مرید کر لیجیے، جو کچھ آپ کہیں گے پڑھنے لیکن سب کروں گا، خالی مجھ کو چوری کی اجازت دے لیجیے. اب بار بار وہ ایک ہی بات وہ کہتا جا رہا ہے. سنتے سنتے چل ایک تیری ایک میری. حضرت اس طرح فرماتے تھے، اس شیخ نے کہا ایک تیری ایک میری. فرمایا دیکھ، ایک تو تیری ہو گئی، میری یہ ہے کہ جب اذان کی آواز آئے تو نماز جماعت سے پڑھنا. اکیلے اگر کہیں رہو، اذان بھی کہو، اقامت بھی کہو، نماز پڑھنا، بلا اذان اقامت کی نماز نہیں پڑھنا. ایک تیری ایک میری. اور خوش ہو گیا کہ یہ شیخ نے چوری کی اجازت دے دیا ہے. اور لوگ سود پر گاڑی لے کر آئیں گے، حضرت دعا کر دیجیے، سودی حرام تو اس میں شامل ہے، دعا کی برکت لگے گی. کاروبار کریں گے سودی قرضہ لے کر تو برکت لگے گی. سمجھے آپ؟ سب دھوکہ ہوتا ہے. حرام کی اجازت کوئی اللہ دے سکتا ہے کیا؟ سمجھے آپ؟ اللہ حکیم تھے. اب وہ چونکہ اجازت مل گئی، سمجھا آپ تو بہت برکت ہوگی، شیخ نے اجازت دے دیا ہے. تو آج ساتھی بھی نہیں لیا. ان کے جاسوس ہوتے ہیں، جیسے جاسوس ہوتے ہیں حکومتوں کو ہوتے ہیں، تاکہ حفاظت ہو اور دوسروں کرنے کے لیے. ایسے جو ہے جو لوگ جاسوس ہوتے ہیں، کس گھر میں کہاں سامان رکھا ہے، کون کہاں رکھا ہے، کس وقت آدمی آتا جاتا ہے، کیا کرتا ہے. عورتیں اکثر عورتیں جاسوسی کرتی ہیں، پیسہ دے دیتے ہیں تو پتہ لگا لیتے ہیں ان کے ذریعے. عورت کے ساتھ گھر میں تو جاتی ہیں عورتیں. اس جگہ ایک آدمی کہنے لگے کہ باہر دیکھا گوبر کا ایسا وہ لگا ہوا تھا، دیہات گاؤں کی بات ہے. 2 دن بعد اسی جگہ اندر سے جو ہے کاٹ کے چور آئے لے گئے. مطلب بتا دیا اس کوٹری میں، یہاں کوٹری ہے، یہاں مال یہاں رہتا ہے. اصل تو بتانا تھا، نشان لگا دیا تھا. ہم یہاں بتانے تھے آپ کو کوئی اور آئے گی. بہرحال کسی چور سے کہا تو دیوار تم کود جاتے ہو؟ بولے ہاں ایسا تھوڑا کود جاتے ہیں. ایک کپڑا موٹا ہوتا ہے، اس میں 2 تہ ہوتی ہے. تو پہلے کیا کرتے ہیں، 1.5 کلو اس میں ریتی ڈالتے ہیں، بالو 1.5 کلو ہے نا، کود جاتے ہیں. پھر آدھا کلو، 1 کلو، 2 کلو، 5 کلو، تھوڑا تھوڑا بڑھانے سے پتہ نہیں چلتا. اب جب 5 کلو 10 کلو تک ہو جاتا ہے اور اس کو کود جاتے ہیں، دیوار پھانٹ جاتے ہیں، تو اب 10 کلو ریتی ہٹا دیتے ہیں، خالی کپڑا ہٹا، بدن ایک دم ہلکا معلوم ہوتا ہے، بدن ایک دم تو کود جاتے ہیں. امت کی صلاحیتیں کہاں کہاں خرچ ہوتی ہیں، سمجھے آپ؟ امت کی صلاحیتیں کیسے کیسے خرچ ہوتی ہیں. بہرحال اس نے جو ہے جہاں وہ کیا تھا پیچھے کاٹ کے اندر گھس گیا، اور معلوم تھا کہاں رکھا جاتا ہے سامان، زیور بکس وغیرہ کہاں، اس میں گھس گیا. گرمی کا زمانہ، بہو بیٹے کی رخصتی تھی. اب تو ریڈی میڈ مٹھائی ہے اور کیا کیا سب ملتا ہے، منگا لیتے ہیں. پہلے گھروں میں ٹکری ہمارے بولتے ہیں، جو آدھوں کو آدھوں ٹھکوا بولتے ہیں. بہنیں بیٹیاں آٹا کو اس میں ڈال کے جو ہے شکر وغیرہ گڑ ڈال کر تیل میں چھانتی تھیں، تو جو ہے اس کو لے جاتی تھیں سسرال اپنے تقسیم کرنے کے لیے، یا جو ہے تاکہ یہی وہ تھا. کسی کی صبح رخصتی تھی کہ ٹھنڈے ٹھنڈے میں جو چلی جائیں گی تو رات کو اٹھ کے تازہ تازہ گرم گرم بنائیں گے.
صحن میں اس زمانے کے مکان ایسے بنتے تھے، بیچ میں صحن اور ہر طرف جو ہے صاحبان، اندر کوٹری. نہیں اگر ایک آدمی بیٹھ جائے صحن میں کوئی عورت باہر نہیں نکل سکتی ہے، ایسا بناتے تھے وہ. بہرحال بڑوں کا اپنا ایک وہ تھا، بڑے اندر بڑے بوڑھے جاتے کھانستے جاتے تھے، اپنی پٹکتے جاتے تاکہ عورتیں معلوم ہو جائے مرد آ رہے ہیں کوئی. یہ سب پرانے وہ تھا. اب وہ کمرے میں چلا گیا. رخصتی بہو بیٹی کی تھی، کوئی اور اٹھی، جلدی دیر ہو جائے گی، جلدی اٹھ. اب کوئی تیل لایا، دوسرے سب کو جگا دیا، گھر میں اتنی عورتیں سب جگہ، کوئی تیل لایا، کوئی آٹا لایا، کوئی پانی لایا، کوئی آگ جلانا شروع کر دیا تاکہ جلدی اب چھننا شروع ہو گیا. گرم گرم لے جائیں گے. گرم گرم ہوتے جب کوئی تیاری ابھی ہو ہی رہی تھی، اذان کی آواز آئی. اب اس نے کہا آج تو امتحان ہے. شیخ نے کہا تھا اذان دے کر اقامت کر کے نماز پڑھنا. یہ کہا تھا جو لوگ پہلے طے کرتے پورا کرتے تھے، سمجھے آپ. اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کیا کہ چور اندر گھسا ہوا ہے، وہ دیوار بھی کٹی ہوئی ہے اور کمرے میں ہے، ابھی تو پکڑ لیے جائیں گے، نکلیں گے چور ہو جائے، ابھی چور ہو جائے گا، سب پکڑیں گے، پٹائی کریں گے. اس نے شیخ کی بات عمل کرنا اتنا ضروری سمجھا کہ جان کی پرواہ نہیں کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اس نے اذان سننا شروع کر دیا. عورتیں گھبرا گئی، یہ کیا ہوا؟ اذان کی آواز اندر سے آ رہی ہے. مرد جلدی آئے دوڑے کہ کیا ہوا؟ اندر سے آواز آئی، ہاں یہ کیا ہوا؟ تو اب عورتوں کی فکر ہوئی. جب پیچھے دیکھا تو دیوار کٹی ہوئی، کوئی چور آیا ہے. ایک بولتی ہاں میرا بکس ابھی ہے، بولتے ہاں میرا بھی زیور والا بکس بھی موجود ہے. اب ہر ایک دیکھا کوئی چیز چوری نہیں گئی ہے، سمجھا. تو اب سمجھ میں آ گیا جب دیوار کٹی ہوئی ہے، نقد کٹنا سے ہمارا بولتے ہیں، تو کوئی چور ہے، پیچھے سے آیا ہے نا. اب سب سمجھ میں آئے گا چور ہے. اذان ختم ہونے کے بعد پورے لوگ جمع ہو گئے آس پاس کے. فوراً انہوں نے اللہ اکبر کسی نیت باندھا، فجر کی سنت پڑھنا نا ان کو، نیت فوراً سنت کی بات دیا اس نے. اب لوگ کھڑے ہوئے ہیں، سمجھا آپ. یہاں سنت پوری کیا، پھر اللہ اکبر تکبیر شروع کر دیا. اب نمازی کو کیسے کوئی بولے، نمازی کیسے کوئی چھیڑے. اب تکبیر کیا کہ 2 رکعت فرض بھی پڑھ دیا. فرض پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھایا. کیا مانگتے رہے ہوں گے؟ چور کیا مانگتا رہا ہوگا؟ اتنے لوگ گھیرے ہوئے، ابھی کیا گت کیا بنے گی ان کی؟ اب اندازہ خود لگا لو. اللہ اکبر. اللہ ہمارے کتنے پیارے اللہ، اللہ کیسے مقلب القلوب ہیں کہ کس دل سے اس نے اللہ سے مانگا ہوگا. سمجھے آپ. اس میں یہ کہتا ہے کہ لگتا ہے حضرت خضر معلوم ہوتے ہیں. کیا کون ہے حضرت؟ بھائی کوئی لگتا چور اندر سے آ گئے، باہر دیوار کٹی ہوئی ہے، اور اندر سے آ کے چوروں کو بھگایا انہوں نے اور حفاظت کے لیے بیٹھ گئے. سمجھے آپ. تو ہم نے کہا بات تو صحیح، چور تو ایسا کرتا نہیں، تو لے چلا جاتا ہے نا. دوسرا بھی تائید کرتا ہے، ٹھیک کہتے ہو حضرت خضر معلوم ہوتے ہیں. سمجھا. اب ہوتے ہوتے متفقہ اور رب کی رائے ہوئی کون ہے؟ حضرت خضر ہیں. حضرت خضر جب آ گئے تو باہر پلنگ بچھ گیا، گدا بچھا دیا گیا، گاؤں تکیا لگ گیا. گرم گرم تو پنیر رہا تھا، سمجھے، گرم گرم. حضرت ناشتہ کر لیجئے. اللہ کتنی پیارے اللہ ہے. اس نے دل سے توبہ کر لیا. حضرت اب جان سے بچنا مشکل ہے، اسے کس دل سے توبہ کیا ہوگا، کس دل سے اللہ سے مانگا ہوگا، اللہ نے دل بدل دیا سب کا. سمجھا. اب جو ہے فجر کی نماز ہو گئی، پڑھ کے سب لوگ آئے. اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت اور کھا لیجیے، اور یہ کر لیجیے، کر لیجیے. ہدیہ تحفہ بھی آنے لگا. حضرت خضر آ گئے. سمجھے آپ. اب جب دیر ہو گئی، اجالا ہو گیا تو اٹھے. اب ہدیہ تحفہ جو ملا تھا اس کو چھوڑ کے اٹھے. اب لوگ جو ہے پیچھے پیچھے، حضرت کہاں جائیں گے، آپ گھر کہاں ہیں، کہاں رہتے ہیں. اب کیا بولیں کہاں رہتے ہیں ہم. کسی نے کہا حضرت خضر علیہ السلام رہتے کہاں ہیں؟ ارے کبھی جو دیوار سیدھی کر دیتے ہیں، کشتی توڑ دیتے ہیں، ان کا کام ہی کیا ہے حضرت خضر کا. اب ہر ایک جو ہے تعویل کرتا ہے. سمجھے آپ. ان کا کام ہی کیا ہے کہ مکان تھوڑا رہتا، پتہ نہیں کہاں جنگل میں رہتے ہیں. لوگ پہنچاتے جہاں تک بند پڑا وہاں تک گئے. حضرت ہدیہ لیجیے، اب ہم کام لوگ جو ہے اپنے کام پہ جائیں گے. سمجھے بھائی. اس نے ایک عہد کیا تھا اپنے شیخ سے، اس کے پورا کرنے میں جان کی پرواہ نہیں کیا اس آدمی نے، چور نے. پھر کس سچے دل سے توبہ کیا اس نے. اس موقع پر اللہ نے قلوب کو پلٹ دیا. سمجھے. چور کے بجائے حضرت خضر بن گئے.
جب سچے دل سے کوئی قربانی پیش کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ اس کی محنت ضائع نہیں فرماتے، ضائع نہیں فرماتے، اللہ ترقی دیتے آدمی کو۔ اب ظاہر داری ٹی وی گانا بھی سن رہے ہیں، موبائل پہ گانا بھی دیکھ رہے ہیں، گانا بھی بزرگ بنے بیٹھے ہیں، اللہ تو جانتے ہیں نا آدمی کو، اللہ ساری چیزیں مہیا ہیں، کوئی چیز وہاں پوشیدہ نہیں، اللہ سے نہیں ہے۔ حتیٰ کہ وما تخفی الصدور، جو سینے میں باتیں پرانی پکتا رہتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، ایسا ہوتا ہے، اللہ سب جانتے ہیں۔ سمجھے آپ؟ اللہ والا بننے کے لیے سب قربانی دینی پڑتی، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ ہمارے پیارے اللہ ہیں، کوئی سچا دل سے کر کے دیکھا اللہ کیسا نوازتے ہیں۔ اور میں کتنی بار کر چکا ہوں بزرگوں دوستوں، اللہ کی ذات و ذات ہے، اللہ کی کوئی قربانی پیش کرنا ضائع نہیں فرماتے ہیں۔ دنیا کے دن کوئی ضرور بدلا دیتے ہیں۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ میں نے کتنی بار سنایا، اللہ اکبر، فرماتے ہیں انہوں نے تاریخ بغداد میں لکھا واقعہ، مکہ مکرمہ میں بوڑھا آدمی چلا رہا ہے میرا ہار گم گیا، میانی گم ہو گئی، بہت قیمتی چیزیں تھیں، کوئی اللہ کا بندہ اگر ملا لا کے دے دے میں اسے 500 دینار انعام دوں گا۔ 500 دینار، 500 سونے کے سکے، کتنا اندازہ لگاؤ کتنا ہوتا ہے وہ؟ 500 سونے کے سکے انعام، کتنی چیزیں رہی ہوں گی اس میں؟ ایک آدمی کہا ٹھہریے میں آتا ہوں ابھی، گھر گیا آیا کہ یہ ہمیانی آپ کی ہے، تھیلی آپ کی ہے؟ میں نے ہاں یہی ہے۔ فرما کھولیے، کھولا، اس میں بہت بیش قیمت ہار، کہا سب دیکھ لیجئے۔ بوڑھے میاں سب دیکھا، بولے سب چیز موجود ہے، کوئی چیز میں ضائع نہیں ہوئی ہے، کمی بیشی نہیں ہے، سب پوری موجود ہے۔ تو کہا اچھا اب تم لائے ہو 500 دینار، اب انعام دے لو۔ اگر ایک سکہ 1 تولے سونے کا ہو، 500 تولہ سونا کتنے ہو جائے گا؟ 1 تولہ کتنے کا؟ کیا ہے تو نہیں جانتے کتنا؟ دیکھو تاجر کا بیٹا اس کو معلوم ہے، 35,000، سمجھے آپ لوگ نہیں معلوم۔ اب 100 تولے کتنا ہو جائے گا؟ پھر 500 تولے کتنا ہو جائے گا؟ اتنا بڑا انعام۔ اس نوجوان نے کہا کہ یہ آپ کا لقطہ تھا، حکم شرعی یہ ہے اگر پڑی چیز کسی کو مل جائے اعلان کرے، ہم کو یہ چیز ملی ہوئی ہے، تھیلی ملی ہوئی ہے، جس کی گم آ کے بتائے، نشانی بتائے، لے جائے۔ تو ہماری ذمہ داری تھی ہم آ کر آپ کو دیتے، اعلان ہم کرتے، آپ آ کے لے جاتے، لیکن ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہم نے نہیں اعلان کیا، اس پر ہم کو انعام بدلہ نہیں لینا چاہتے۔ کہتے ہیں اس وقت میں ضرورت مند تھا، پریشان حال تھا، مجھ کو پیسے کی ضرورت تھی، وہ یہاں تک بیان کرتے ہیں، لیکن نہیں، بہت اصرار کیا، بہت ضد کیا، نہیں قبول کیا۔ پھر وقت گزرا، سفر درپیش آیا، کشتی سے سفر ہوا کرتا تھا، دریائی سفر، کہیں ٹکرائی، کیا ہوا، ٹوٹ گئی کشتی، کسی طرح بچ بچا کے اللہ نے ان کو ساحل پہنچایا۔ کہیں ساحل اترے، دیکھا مینار نظر آیا مسجد کا، تو مسلمان کہاں جائے گا؟ مکان نہیں، کوئی پہچان نہیں، کوئی نہیں، مسجد پہنچ گئے۔ مسجد پہنچ گئے، کچھ پڑھ رہے تھے، کسی نے دیکھا پڑھنا جانتے ہیں؟ بولے ہاں، ہمارے بچوں کو پڑھا دو، معاملہ طے ہوگا۔ بچے پڑھانے لگے، اتنی کچھ لکھ رہے تھے بیٹھے، کہا لکھنا بھی جانتے ہو تم؟ کہنے لگے ہاں۔ کہ ہمارے بچوں کو لکھنا سکھا دو۔ جب اتنا پیسہ جمع ہو گیا ان کے، ہوا کہ اپنے گھر پہنچ جائیں گے ہم، کہ اب میں وطن جاؤں گا، میں یہاں نہیں رہوں گا۔ ہم نے کہا ہمارے بچوں کون پڑھائے گا، کون لکھنا سکھائے گا؟ نہیں، میں اب یہاں نہیں، وطن جاؤں گا میں۔ سب پیچھے پڑ گئے، ایک بوڑھے آدمی کے پاس گئے کہ وہ تو چھوڑے کے جانے تیار ہیں، بولے مل گیا اپنا جتنا ان کو ضرورت پوری ہو جائے، پہنچ جائیں گے، کیا کریں ان کو؟ تو بوڑھے آدمی نے کہا اس کی شادی یہاں کرا دو، اس کی نوجوان کی شادی یہاں کرا دو۔ اب نوجوان پورے گاؤں میں جمع ہو گئے، بڑے بوڑھے، بھائی جو ہے یہاں ایک دیندار آدمی تھے، اللہ والے آدمی تھے، ان کی لڑکی یتیم ہے، بہت حسین جمیل خوبصورت ہے اور بہت مالدار بھی ہے، آپ کیونکہ پڑھے لکھے دیندار معلوم ہوتے ہیں، لہذا آپ اسے نکاح کر لیجئے۔ اب پورے گاؤں والے ان کو ضد کرنے لگے، مجبور ہو گئے، انہوں نے ہاں کہا، نکاح ہو گیا، لڑکی کے پاس گئے، ان کی نگاہ پڑی لڑکی گلے میں ہار،
اور کانہو جیسا وہ ہار تھا وہاں مکہ مکرمہ میں اسی جیسا بالکل. مارے حیرت کے نگاہ ان کی جم گئی اور سوچنے لگے تو اسی ایسا معلوم ہوتا ہے. آخر جو ہے لڑکی رونے لگی. اب آواز باہر کی رونے کی کیا ہو گیا, اتنی بچی ہے کیوں رو رہی, کیا بات پیش آ گیا؟ بولے ہم لوگ آتے ہیں, کیا بات ہے؟ تو آئے, لڑکی نے جو ہے کہا کہ آئے, نگاہ میں ہار پڑی, ان کی نگاہ ہار پر جم گئی اور جو ہے کچھ نہیں بولے, کچھ نہیں کہا. تو کہا بھائی کیا بات ہے, بڑا تحقیق فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. کہ اصل میں ہار دے کے مجھ کو ایک واقعہ یاد آ گیا. اس واقعے پر اللہ قدرت, اور میں سوچنے لگا کہ کیا واقعہ ہے. کہتے کہ بڑے میاں تھے, ان کا تھیلی گم ہو گئی تھی, وہ تھیلی مجھ کو ملی تھی اور انہوں نے 5 دینار انعام کا اعلان کیا تھا. میں نے اعلان کر دیا, میں نے کہا آپ دیکھ لیجیے پہلے, آپ کی تھیلی تو نہیں ہے؟ کہاں یہی ہے. اس میں بہت ساری چیزیں تھیں, ہیرے جواہرات وغیرہ, لیکن یہ ہار اسی جیسا بالکل ہے. تو میں دیکھنے لگا, وہ باتیں واقعہ میرے ذہن میں گھومنے لگا, وہ تو اسی جیسا ہارے ہے. تو لوگ کہنے لگے ہم تم کو بتائیں. کیا بتائیے؟ کہنے لگے وہ بڑے میاں جن کا ہاتھ ان کی لڑکی ہے. ہاں, بڑے میاں دعا کرتے تھے, اللہ اگر وہ لڑکا آ جاتا اپنی بیٹی نکاح اس سے کر دیتا. میں تو دعا کرتے تھے, بار بار تذکرہ کرتے تھے. کتنا دیانتدار نوجوان تھا, کتنا اچھا نوجوان, انعام بھی اس نے نہیں لیا تھا. یا اللہ اگر ادھر آ جاتا اپنی لڑکی نکاح اس سے کر دیتا. سمجھے آپ؟ تو اس نے ایک شریعت کے حکم پر عمل کی کوتاہی کی وجہ سے انعام دینا گوارا نہیں کیا, اللہ کے لیے چھوڑ دیا اس نے. اللہ نے جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو مجھ سے, اس کے ذریعے 2 لڑکے مجھ کو دیے, 2 لڑکے ملے. اللہ نے 2 لڑکے ہوئے, لڑکے کا انتقال ہو گیا. تو اس کا سارا سرمایہ, میں شوہر تھا, اولاد چوتھائی مجھ کو ملا, باقی میرے لڑکے تھے, دونوں میرے بچوں کو ملا. اللہ لڑکی بھی دیا اور ساتھ ساتھ میں اللہ نے پورا مال دے دیا. تو اللہ کے لیے قربانی پیش کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا, یاد رکھو. معاملات ہو, معاشرت ہو, جھوٹ فریب دغا بازی سب نہیں کرنا چاہیے. اللہ دیکھتے ہیں جنہوں نے دھوکہ دیا اور بعدیں پریشان ہوئے, حالات پیش آئے. کوئی احسان کر دیا, احسان گنانے لگے, ہم نے احسان کیا, ہم نے احسان کیا. اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں. نعمت ہم نے دیا تھا, تم نے خالی دے دیا تھا, تم کو گناتے پھرتے ہو تم, ہم نے کیا, ہم نے کیا. لوگ تھوڑا کرتے ہیں, دوسرے گاتے ہیں اس کو. اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں یا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, ایمان والو نیکی باطل مت کرو احسان جتلا کر تکلیف پہنچا کر. احسان جتلایا, نیکی ختم ہو گئی. اب آپ کا نیکی رہی کہاں سے؟ اب ہم بزرگ سمجھے بیٹھے ہو. تو میرے بزرگوں دوستو, کبھی کبھی عرض کیا کرتا ہوں میں, یہاں جمع ہونے کا مقصد علمی معرف حقائق کا بیان کرنا نہیں ہوتا. زندگی شریعت سنت کے پابند ہو جائے کوشش ہوتی ہے. کھانا سننا اس لیے ہوتا ہے, زندگی گھر کی زندگی ہو, باہر زندگی ہو, معاملات ہوں, معاشرت اور اخلاق ہوں, شریعت سنت کے پابند ہو جائے. سمجھے آپ؟ اس کے لیے کوشش ہوتی ہے. سمجھے آپ عمل کرو گے اللہ کو ترقی دیں گے, اللہ کو برکت دیں, قبولیت دیں گے. ہمارے بڑوں نے عمل کیا, عمل کر لینے کے بعد اللہ دنیا میں ان کو نوازا. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان فرمایا کہ ہمارے اکابر جو تھے ان کا معاملہ اپنے اللہ سے صحیح تھا, اللہ ان کو ایسے بدلہ دیتے تھے. پھر واقعہ سنایا عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سائل آیا, فرمایا باندی سے انڈے رکھے دے دو. انڈا دے دیا, دے کے چلا گیا. شام کے وقت میں کوئی ہدیہ لایا انڈے کا, شمار کیا 90 انڈے, اور نہیں ہمارے لیے نہیں آیا ہے اور کسی کے لیے ہوگا. اس نے اشارہ کیا, حضرت آپ ہی کے لیے ہدیہ بھیجا گیا ہے اور کسی کے لیے ہوگا. جب ضد کرنے لگا تو باجی بلا کر کہا تمہیں کتنے انڈے دیے تھے سائل کو؟ 9 انڈے دیے تھے. اور میں 10 رکھے ہوئے تھے, 9 کیوں دیے تم نے؟ کہ آپ روزہ سے ہیں نا, ایک انڈا میں نے آپ کی افطار کے لیے رکھ دیا تھا. فرمایا باولی تم نے میرے 10 کا نقصان کر دیا. 9 دیا, کتنے آئے؟ 9 آئے. 1 10 اللہ کا وعدہ منجاب لفظ فلسطین تھا 10 دیتے 100 آتے. کہ اللہ سے ان کا یقین تھا, اللہ معاملہ صحیح کرتے تھے.
اللہ دنیا ہم کو دیتے تھے. اس لیے میرے بزرگ دوستو، حضرت شاہ اوصلہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو کر تشریف لائے، کرے روڈ پہ قیام تھا، بیمار تھے، پھر خالی اثر پڑا تھا کہ اطباء نے کہا معتدل موسم جہاں ہو وہیں آنا چاہیے، معتدل موسم ہوگا ہمیاب. تو بمبئی والے خوش نصیبی تھی. اور یہ مثال لکھتے ہیں جتنا نفع دینی نفع بمبئی والا حضرت شاہ اوصلہ رحمۃ اللہ ملا ہے کسی نہیں ملا. میں تو اتنے سال سے وہاں بمبئی جاتا ہوں، دیکھتا ہوں میں کتنے چہرے سنت آ گئی، جوان کا ہو گیا، بڑے بڑے لوگ عقیدے جو نفرت کرتے تھے ہمارے بزرگوں سے قریب آ گئے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ شانو تشریف لائے تھے. امین بھائی کا کلے روڈ پر قیام تھا، ابھی ملت نگر چلے گئے تھے امین بھائی یہاں سے، پتہ نہیں ان کے لڑکے آئے تھے ایک بار اعتکاف میں ہمارے یہاں. میرے بزرگوں دوستوں، ہم نے فرمایا یہی تو اسلام صحابہ کرام بھی عمل کرتے تھے، وہی دین تو وہی ہے، وہی مذہب، وہی حکامات مسائل تو صحابہ کرام بھی کرتے ہیں، ہم بھی وہی کرتے ہیں. کیا فرق ہے؟ حالات کیوں نہیں بدلتے ہیں؟ پوچھو ملی جامی، پوچھو ان لوگوں سے. بڑا من میں آتا تھا زیارت ہو جائے گی اور جو ہے سن لیں گے. دیر ہو گئی، سب خاموش. فرمایا وہ جو کچھ کرتے تھے اللہ کے لیے کرتے تھے. ہم لوگ وہی کرتے ہیں، نماز روزہ زکات کرتے ہیں، اس کی کمی ہو گئی. بزرگوں، اللہ سے معاملہ راستہ بازی کا، اللہ کے یہاں چال بازی نہ چلتی نہ چلے گی. اس لیے خلوت ضرور اللہ کے لیے سمنا صحیح کریں. جس کو بڑا بنایا ہے تو اپنی پوری بات اپنی اصلاح تربیت کرا لے، اللہ کے ولی انشاءاللہ بن جائے گا. آدمی کریں گے انشاءاللہ. کون کون کرے گا؟ آدھا کی پورا؟ تو آدھا ہاتھ کیوں اٹھائے ہو؟ ارے پٹھانوں نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے تھے جب ہم نے تشکیل کیا. پٹھان لوگ جو ہے ایسا بولے ہم پٹھان لوگ پکی بات بولتے کریں انشاءاللہ. اللہ سے دعا مانگیے، سمجھے تو ارادہ آپ نے کیا نا. اللہ دینی ترقی کے لیے، تعلق مع اللہ پیدا کرنے، فکر آخرت کے لیے جو عمل پسند آپ کو ہم کو توفیق عطا فرمائیے. اللہ سے مانگے، خود اپنے طریقے سے اللہ دلوں میں ڈال دیتے ہیں، اللہ قلوب میں ڈال دیتے ہیں، ربی رہنمائی فرماتے ہیں. تو چاہتے ہیں بندہ جو ہے اللہ فرماتے ظاہری گناہ چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. ظاہری گناہ چھوڑ بات اللہ فرماتے ہیں. تو اپنا تنہائی بیٹھ جائیے، کاغذ قلم لے لیجئے، نوٹ کیجئے کیا کیا کمی کوتاہی ہم سے ہوتی ہے. ہم یاد نوٹ کر کے دیکھیے، نوٹ کیے. اللہ دیکھو ایسا آپ کو نوازتے ہیں. دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج كرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنيا وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. أسأل خیر الدنیا والآخرہ یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں اپنا سچا اور مخلص بندہ بنا. یا اللہ اپنا صحیح اور قوی تعلق عطا فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما، اکمل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، توحید کامل عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، اخلاص کامل عطا فرما، احسان کامل عطا فرما. یا اللہ اپنی رضائے کامل عطا فرما. یا اللہ دنیا بھی آرام و راحت عطا فرما، حیات طیبہ طویلہ عطا فرما، برکت والی روزی عطا فرما.
عافیت والی زندگی عطا فرما، اپنے سوا دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا، دنیا سے جب جانا ہو کامل ایمان خاتمہ فرما، کامل مغفرت کا معاملہ فرما، موت ماں بعد موت ہر مرحلے کو آسان فرما۔ یا اللہ ہم کو نیک و صالح بنا، ہماری اولاد کو نسلوں کو نیک و صالح بنا، ساری امت مسلمہ کو نیک و صالح بنا، ساری امت کی جان مال کی حفاظت فرما، دین ایمان کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، ساری امت کے مشکلات کو آسان فرما، ساری امت کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، مقروضوں کو بار کر سبکدوش فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے شرور سے، فتن سے، اسقام سے، امراض سے، آفات و بلیات سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنوں غیر دونوں کے شرور سے حفاظت فرما، ظاہری باطنی فتنوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما۔ یا اللہ نیکیوں کا شوق پیدا فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اتباع سنت کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہدایت کو عام فرما، اسباب ہدایت کو عام فرما، ضلالت گمراہی کا اسباب کے اللہ ختم فرما۔ اللہ دین کی ترقی کے لیے عالم میں جہاں جہاں جو بھی کوشش ہوتی ہیں ان کوششوں کو برابر فرما، ان کو فروغ عطا فرما، ترقی عطا فرما۔ اللہ دینی کاموں کی حفاظت فرما، دینی کام کرنے والوں حمایت اور حفاظت فرما، ان کو غلبہ عطا فرما، باطل قوتوں کو پاش فرما، اہل باطل میں اختلاف پیدا فرما، باطل سازشوں ختم فرما، باطل منصوبوں کو ناکام فرما، باطل آوازوں کو بے اثر فرما، باطل کو باطل ٹکراتا کرنے فیصلے فرما۔ یا اللہ دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرما، فتنوں فتنے سے حفاظت فرما، حاسد و حسد سے حفاظت فرما، مکاروں کے مکر سے حفاظت فرما، منافقوں نفاق سے حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کو ہدایت عطا فرما، جن کو ہدایت مقدر نے ان کو ختم فرما، ان کی قوت توڑنے کے فیصلے فرما۔ اللہ علم قرآن عطا فرما، عمل قرآن عطا فرما۔ یا اللہ فہم قرآن عطا فرما، اللہ تلاوت قرآن عطا فرما، اللہ حلاوت قرآن عطا فرما، اللہ صفات قرآن عطا فرما، اللہ اطاعت قرآن عطا فرما، اللہ برکات قرآن عطا فرما، اللہ انوار قرآن عطا فرما، اللہ حفظ قرآن آسان فرما، تعلیم قرآن عام فرما، ذریعہ و قبول فرما، غیب اس کے اسباب وسائل پیدا فرما، دین کے تمام شعبوں میں حصہ عطا فرما، تمام شعبوں کو سارے عالم زندہ فرما، اس کے لیے بہترین عملہ عطا فرما، قوی امین عملہ عطا فرما، متقی پرہیزگار عملہ عطا فرما، دیانتدار ہوشیار عملہ عطا فرما، سمجھدار اطاعتشار عملہ عطا فرما، آپ کی رضا کے لیے کام کرنے والا عملہ عطا فرما، آپ رضا کے مطابق کام کرنے والا عملہ عطا فرما۔ اللہ مخلص احباب عطا فرما، مخلص معاون عطا فرما، ان دوستوں نے یہاں قبول فرما، سب کو بہترین تربیت فرما، سب کو بہترین نفع عطا فرما، وہ دین میں چلنا آسان فرما، سنتوں کا عشق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، سنت کے اشاعت و حفاظت کے لیے قبول فرما، دین کے اشاعت و حفاظت قبول فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا دعاؤں کے متوقع ہیں، کہنا چاہتے ہیں نہیں کہہ پاتے ہیں، اللہ ان کے حق میں ساری امت حق میں تمام دعاؤں قبول فرما، ان دوستوں یا موجود کے حق میں دعاؤں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ کھجور لائے ہیں؟ کھجور ہے؟ ایک بات تو یہ ہے اپنی جگہ بیٹھے رہیں، انشاءاللہ سب کو کھجور ملے گی۔ ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جانے والے کہتے ہیں کہ کھجور تبرک ہوتی ہندوستان میں، پیٹ نہیں بھرنا ہوتا، تو مدینے پاک کے باقی کھجور دیجیے، وردہ سے آتی ہے، کہاں سے آتی ہے تب تو معلوم ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ دوستوں کو دینا رہتا تبرک یہاں کا، تو وہ بات جو مدینے پاک ان کی کھجور ہم کو دے دیے، پیسہ زیادہ لے لیے آپ،
لیکن یہاں کا نور سمجھا. یہ خاص طور سے ہماری تاکید ہوتی صاف صاف اللہ نے. نکانے بولے نہیں آپ وہ مت لیجیے گا, وہ یہاں کی نہیں ہے. پرانی بات, علی نام تھے, انتقال ہو گیا 46 نمبر دکان سکوت تمور میں. تو جو اللہ ان کو اچھا رکھے, بہت اپنے بیٹے کا حمزہ دیکھ ہمیشہ ہی آتے ہیں, ان کو ساتھ اچھا معاملہ کرنا. ہم نے بیٹے حمزہ سے, بیوی خود یمنی تھے, بیوی سعودی تھی سمجھا, تو بیٹے سعودی ہو گئے, خود ابھی یمنی رہ گئے. وہ تو بیٹا ان کا کفیل ہے, بیوی کا انتقال ہو گیا, اس لیے کہہ دیا. گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک کھجور کسی نے دیا سمجھے آپ, انہوں نے اس میں کتنے ٹکڑے بنائے, اب ہم کو یاد نہیں رہا کتنے ٹکڑے بنائے. کسی نے کہا اتنے سے کیا ہوگا, فرمایا بہت ناراض ہوئے, بڑی صحیح چیز اتنے بولتے تم, تبرک کے منہ میں گیا تو تندور نہیں آئے گا. اپنے استاد کو ہم نے دیا, وہاں دوسرا تھا رحمۃ اللہ علیہ کو کھجور دیا ہم نے, امبر بڑی ہوتی ہے نا, اور ایک ہی دیا. امبر